کیسا ہے؟ اللہ کی سنت ہے. اللہ کی سنت طریقے کو کہتے ہیں. اب وہ پھر اس کو زیادہ کا ہوگا ثبوت. یہی سوال ہوتا ہے نا, کہاں لکھا ہے؟ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے. مجھے نہ چھیڑا کرو ورنہ میں چھوڑتا نہیں. تمہاری بھی کتابوں میں لکھا ہے, اور میں نے اپنی کتاب میں تمہاری کتابوں کے حوالے دیے ہیں. دھارمی صاحب نے جگہ جگہ لکھا ہے. اور بولو اور چاہیے. شمامت الانبیاء میں نواب صدیق اظہر خان نے لکھا ہے. اسی لیے کہتا ہوں مجھے نہ چھیڑنا. اب کہو گے کہ آپ, میں نے کہا اللہ کی سنت, تو یہ بات سن لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے جب حضور کی ولادت کا وقت آیا میں نے 3 چیزیں دیکھی. فرماتی آسمان کے تمام ستارے سمٹ کر میرے گھر کی چھت پر جمع ہو گئے. چونکہ مجھے لگتا تھا ابھی گر پڑیں گے. رب نے چراغاں کیا یا نہیں؟ ہم آسمان کے تارے نہیں توڑ کے لا سکتے, کمکمے لگا کر اسی سنت کو پورا کرتے ہیں. فرماتی ہیں آسمان سے فرشتے 3 جھنڈے لائے. ایک کعبے کی چھت پہ لگایا, ایک مشرق میں لگایا, ایک مغرب میں. جھنڈے لگانا اللہ کی سنت ہے. ہم اتنے ویسے جھنڈے نہیں لا سکتے. ہم جب بھی جھنڈے ہمیں ملتے ہیں لگا کے اسی سنت کو پورا کرتے ہیں. آگے ہی سمجھ میں حدیث سنا رہا ہوں, اس میں ایک اور بات بھی ہے. فرماتی ہوں تیسری چیز وہ کیا دیکھی؟ ساری فضا بھری ہوئی تھی, زمین سے لے کر عرش تک ساری فضا بھری ہوئی. کوئی بیٹھا نہیں تھا, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے. فرشتے تھے. کون تھے؟ کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے. فرماتی ان کے ہونٹ ہل رہے تھے. میں نے کان لگائے تو آواز آ رہی تھی. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی. جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, مصطفیٰ جان رحمت. فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں. سلام اے آمنہ کے لال, اے محبوب سبحانی. سلام اے فخر موجودات, فخر نوع انسانی. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یہ بھی اللہ کی سنت ہے. آپ کہیں گے یہ کام فرشتوں نے کیے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی سنت تو قرآن کہہ رہا ہے فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے, اپنی مرضی سے کچھ کرتے نہیں. تو میں نے یہ بھی ثبوت دے دیا. ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو. لوگ 12ویں پر جو چراغا کرتے ہیں, اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ کسی غریب کی شادی کروا دیں, کسی غریب کی مدد کر دیں یا اور کچھ کر دیں. یہ مشورہ اس کو دو جو اپنی شادی میں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. تو 150 غریبوں کی شادیاں ہو جائیں گی اس میں. یہ ہم 12 بلب لگائیں تو ہمارے پاس مشورے آ جاتے ہیں. تو جو گھر میں لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن سارا سال رکھتے ہیں, لاکھوں روپے کا ایک پلنگ آتا ہے, ایک صوفہ لاکھوں کا آتا ہوگا, اور ایک سے ایک ڈیکوریشن گھروں میں لوگ آج کل کر رہے ہیں. یہاں تک کہ پتا چلا کہ کموڈ تک سونے کا ہوتا ہے. چینی کا آتا ہے نا, وہ لگا لو 5-10 ہزار والا. یہ لاکھوں والا کموڈ جو نا یہ بیچ کے غریبوں کی شادیاں کروا دو. جشن ولادت کے موقع پر سب کو مطلب یہ مشورے ذہن میں آتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ ایسے مشورے نہ دیا کرے. ظاہر ہے کہ حج بھی تو لوگ کرتے ہیں, اربوں خربوں روپے خرچ ہوتا ہے ہر سال حج کا. تو وہ مطلب کو حج تھوڑی بند ہو جائے گا اس سے.
काबे शरीफ पर करोड़ों अरबों रुपए का खिलाफ बरकतें ले रहा है, और उसको कोई नहीं बोलता। मस्जिद नबी शरीफ में अरबों रुपए का सोना जो है ना, उसके वो सोने के बड़े बड़े झूमर लगे अरबों रुपए के, तो उनको जाकर मशवरा दो ना, गरीबों की शादियां करवाओ। ये हमारे 150 रुपए के बल्ब या 2-5 हजार या 2-5 लाख रुपए के बल्ब जो जश्न विलादत खुशी में हमने लगाए, तो ये काय को इसमें कितनी शादियां करा लोगे? एक झूमर का तो पता नहीं हजारों की शादियां हो जाए, तो वो भी नहीं उतारना है। मैं एक बात बोल रहा हूं कि वहां वसवसा क्यों नहीं आता? हम गरीब सुन्नियों को ही मतलब वो जश्न विलादत मनाते हैं, तो इन पर वसवसे आते हैं। वसवसों का भी यार कोई सर फेर होता नहीं है, तरह तरह के लोगों को शैतान डालता है। वसवसे तो सबको आते हैं, तो इन वसवसों के पीछे चलेगा ही यार, शैतान को ना भगा दे कि हम तो मतलब यानी कि जब तलक के चांद तारे झिल मिलाते जाएंगे तब तलक जश्न विलादत